اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم ومقصر فضائلهم ومناكبهم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین عظمت آل محمد کے شایان شان استقبالیہ صلوات سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، عاشقان عباس علمدار، فرزندان عالم اسلام، برادران اہل سنت، شیعان امیر المومنین، سلسلہ گفتگو بعنوان حکمت الہیہ اور ولایت معصومین، اس سلسلہ گفتگو کی آج ہماری تیسری نشست کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ جہاں سلسلہ گفتگو کل رکا تھا، آپ کے ذہنوں میں یقیناً موجود ہوگا کہ اللہ کا فضل ہے ولایت علی، وہ حکمت بھی عطا کرتا ہے، وہ فضل بھی عطا کرتا ہے، کسے دیتا ہے؟ جنہیں اس قابل سمجھتا ہے۔ پھر اگلی بات ہوئی کہ فضل اور کیا چیز ہے؟ تو وہ فضل تھا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان پر کیا ہے؟ اللہ کا فضل۔ آج یہی سے بات آگے بڑھے گی۔ جہاد اس کی راہ میں صرف وہ نہیں ہے جو تلوار سے کیا جاتا ہے، قبلہ صرف وہ نہیں ہے حضور جو تلوار سے کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ جہاد ہے اور تلوار والا جہاد بھی مقبول و منظور جہاد ہے، لیکن صرف وہ جہاد نہیں ہے جو تلوار سے ہوتا ہے، وہ جہاد کی ایک قسم ہے۔ یہ جو کہا آیت نے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، دو طرح سے جہاد کرتے ہیں۔ بِأَمْوَالِهِمْ، مال کی جمع اموال ہوتا ہے، یعنی مال کے ذریعے جہاد، مال کے ذریعے جہاد، اور انفسہم، نفس کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، جہاد جو تلوار والا جہاد ہے یہ بھی نفس کا ایک جہاد ہے، نفس کے جہاد کی البتہ ایک قسم ہے۔ جتنی تلوار والے جہاد ہوئے تھے ہم ان میں شریک تو نہیں تھے۔ آج 1400 سال بعد آنے والا مسلمان اس میں شریک تو نہیں ہے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ اگر ہم تب ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ آپ تب ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ بتاؤں کس کے ساتھ ہوتے؟ یہ میں نے اپنی زبانی نہیں بتانا، آپ کے میرے پیر علی بادشاہ نے فرمایا تھا۔ جنگ جمل کے بعد جب ایک شخص نے کہا، مولا کا صحابی تھا، علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، اس نے کہا مولا
کاش میرا بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ مولا نے کہا آیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مولا بیمار تھا اس لیے آیا نہیں۔ کہا بتا ہمیں دوست رکھتا ہے؟ اس نے کہا بالکل مولا رکھتا ہے۔ کہا پھر وہ ہماری فتح میں شریک تھا، ہماری فتح میں شریک تھا۔ یہاں بات رک جاتی تو ہمیں اتنا لطف نہ آتا۔ مولا نے فرمایا صرف وہی شریک نہیں، 1400 سال بعد بھی، یعنی جو ابھی ماؤں کے صلبوں میں ہیں، جو ابھی ماؤں کے رحموں میں ہیں، باپوں کے صلبوں میں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری فتح میں شریک ہیں۔ تو پھر فیصلہ تو ہو گیا، علی نے فیصلہ کر دیا کہ ماؤں کے رحم والے بھی ہماری فتح میں شریک ہیں، باپ کے صلب والے بھی ہماری فتح میں شریک ہیں۔ اب ہم سے نہ پوچھا کر 1400 سال پہلے اٹھائے جاتے تو تم کس کے ساتھ ہوتے، دونوں کو اچھا کہہ دیتے۔ نہیں، اگر ہم اس دور میں اٹھائے جاتے، علی کے دشمنوں پہ بے شمار کرتے ہوئے انہیں قتل کرتے۔ نہ پوچھا کر، آپ آباد رہیے، کہ ہم کس کے ساتھ ہوتے، ہم اس جہاد میں یقیناً مولا کے ساتھ ہوتے۔ تو یہ جہاد سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جہاد جو ہے یہ تلوار کا جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ تلوار کا جہاد کون سا ہے؟ یہ اہم سوال۔ پھر اموال کے ذریعے بھی جہاد ہے اور انفسہم، نفس کے ذریعے بھی جہاد ہے۔ یہ تلوار کا جہاد بتاؤں کون سا ہے؟ اس جہاد کو شریعت نے جہاد اصغر کہا ہے۔ کون سا جہاد؟ اصغر یعنی چھوٹا۔ جہاد اکبر کون سا ہے؟ ایک جنگ سے واپسی پر رسول نے فرمایا تھا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم اصغر جہاد سے اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاد اکبر کون سا ہے؟ نفس کا جہاد، اپنے دشمن سے لڑنا۔ دشمن کتنے ہیں؟ 2، ایک شیطان، اور شیطان سے بڑا بھی ایک دشمن ہے۔ روایت نے کہا اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے، جو 2 پہلوؤں کے درمیان ہے۔ پتہ چلا شیطان بھی دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے۔ اچھا اسی لیے اب جو دلیل مانگتے ہیں نا کہ رمضان میں تو شیطان جکڑا جاتا ہے، پھر بندے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا نفس ان کو ابھارتا ہے۔ رک کے جملہ کہہ دوں، رمضان میں شیطان جکڑا جاتا ہے، پھر بندے گناہ کرتے ہیں، پتہ چلا ان کا نفس انہیں ابھارتا ہے۔ اب گناہ کتنے ہیں؟ کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی مثلا نماز نہیں پڑھتا، کوئی علی کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے۔ بھائی آج کوئی علی سے روکے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان نے بہکا دیا، لیکن جو رمضان میں بھی علی سے روکتا نظر آتا ہے، جسے رمضان میں بھی علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے، شیطان تو بند ہوتا ہے، اسے کس نے بہکایا؟ پتہ چلا جو بھی علی سے روکتا ہے وہ شیطان سے بڑا خود شیطان ہے۔ شیطان آپ کا دشمن ہے، لیکن اس سے بڑا دشمن آپ کا نفس ہے۔ ہر چیز شیطان پہ نہ ڈالا کریں، اپنے نفس کی طرف بھی، نفس کو پامال کرنا ہے۔ جہاد کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ نفس سے نفس کو پامال کرنا ہے۔ مثلا کئی مربع کسی کی زمین تھی، اللہ نصیب کرے، دنیا سے چلا گیا، نفس کہے گا بہنوں کو حصہ نہ دے، نفس کہے گا چھوڑ تیرے بچے رل جائیں گے، نہیں، ولایت کہے گی دے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ نفس سے جہاد کرنا ہے، اس سے کوشش کیجئے گا، اس سے لڑنا ہے، اس سے لڑیں گے تو آپ مجاہد بنیں گے۔
تو جہاد اصغر کون سا ہوا؟ تلوار والا۔ جہاد اکبر کون سا ہوا؟ نفس والا۔ نماز پڑھنا جہاد اکبر ہے بھائی، دل نہیں کر رہا ہوتا، ولایت کہتی ہے مان، نفس کہتا ہے چھوڑ، ولایت کہتی ہے پڑھ۔ نفس کہتا ہے گرمی ہے نہ رکھ روزہ، ولایت کہتی ہے رکھ۔ اب تطبیق کر لیجئے گا نا، اب کتنی مثالیں اس کی بنتی ہیں۔ تو جہاد اکبر ہے نفس کا جہاد، ٹھیک ہو گیا۔ علی جو تلوار سے لڑے، جتنی بھی جنگوں میں لڑے، یہ جہاد تھا لیکن جہاد اصغر تھا، اگرچہ علی کا اصغر بھی اصغر نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، علی کا اصغر بھی اصغر نہیں ہوتا۔ رک کے جملہ کہتا ہوں، بات کو اور کھول دیتا ہوں۔ علی اصغر، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، منزل فضیلت ہے۔ چھوٹا علی کیوں کہتے ہیں؟ بن نسبت کہتے ہیں کہ باقی بھائیوں کی نسبت چھوٹا ہے، یعنی علی اکبر کی نسبت اصغر ہے، ورنہ علی اصغر بھی ہو تو اکبر ہوتا ہے۔ جہاں علی اصغر بھی ہو وہ اکبر ہوتا ہے۔ تو علی کا تلوار کا جہاد جو تھا وہ جہاد اصغر تھا۔ علی کے جہاد اصغر کو آؤ پرکھتے ہیں۔ کہا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من، پڑھیے میرے ساتھ، عبادت ثقلین۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین قبلہ کی نماز نہیں ہے، ثقلین علامہ صاحب کی نماز نہیں ہے، ثقلین مفتی کی نماز نہیں ہے، ثقلین ملا کی نماز نہیں ہے، ثقلین ہے نبیوں کی نماز، ثقلین ہے نوح کی نماز، ثقلین ہے یحییٰ کی نماز، ثقلین ہے عیسیٰ کی نماز۔ جملہ سمجھیے گا، بڑی محنت کی ہے میں نے اس ایک جملے پہ، اور یاد رکھیے گا آپ پورے عشرے کے جملوں کو اگر چننا چاہیں نا تو میں دعوے سے کہتا ہوں ہر جملہ دوسرے سے بڑا ہوگا، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں کہ پورے عشرے کا نچوڑ ایک جملہ تو یہ وہ جملہ ہے جس کی دعائیں آپ اگلی ملاقات تک بھی دیتے رہو، تھوڑی پڑ جائیں گی۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ عبادت جہاد اکبر ہے، نماز جہاد اکبر ہے، روزہ جہاد اکبر ہے، خمس جہاد اکبر ہے، حج جہاد اکبر ہے، زکوٰۃ جہاد اکبر ہے۔ نبی نے فرمایا علی کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ضربت جہاد اصغر ہے، ثقلین کی عبادت جہاد اکبر ہے۔ جس کا اصغر ثقلین کے اکبر سے بڑا ہو، اس کے اکبر کا عالم کیا ہو لگا۔ قبلہ ہاں، جہاد اصغر اکبر سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ضربت علی فی یوم الخندق، اسی لیے مولا سید الساجدین زین العابدین، جب مولا سے کہا گیا مولا آپ کی عبادتوں کے کیا کہنے، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ کہاں میری عبادتیں، کہاں میرے دادا علی کی عبادتیں؟ ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل۔ اچھا، اصغر اکبر سے افضل، اس کے اکبر کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے روزے کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے حج کے کیا کہنے ہوں گے؟ اچھا، اصغر میں علی کی کسی نے مدد کی؟ علی کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کی مدد نہیں لیتا، ہاں لیکن نصرت پروردگار شامل حال رہی تھی، نصرت رسول اللہ شامل حال رہی تھی۔ کسی نے اصغر میں مدد نہیں کی، اکبر میں کسی نے کی یا نہیں کی؟ ایک ہستی نے کی۔ آپ حیران ہو رہے ہیں، اکبر میں ایک ہستی نے کی،
وہ ہستی کون سی ہے میں نہیں بتا سکتا تھا، خود مولا نے بتایا تھا۔ مولا نے کہا تھا نعم العون فی طاعت اللہ، کہ زہرا کو میں نے یاد خدا میں مددگار پایا ہے، یعنی میری نمازوں میں مددگار بطول ہے، میرے روزے میں مددگار بطول ہے، میرے حج میں مددگار بطول ہے۔ کائنات کے مشکل کشا کو علی کہتے ہیں، علی کی مشکل کشا کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جہاد اکبر میں مدد کر رہی ہے علی کی، ہاں نفس کا جہاد جہاد اکبر ہے۔ اچھا پھر رک کے جملہ کہوں، مباہلہ کون سا جہاد تھا؟ قبلہ مباہلہ تلوار سے لڑنا تھا، تلوار والا اصغر ہے، مباہلہ کردار سے لڑنا تھا، کردار والا اکبر ہے۔ اور کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ وہ ڈٹ گئے، عیسائی ڈٹ گئے کہ عیسیٰ جو ہے یہ ابن اللہ ہے، نبی نے کہا عبداللہ ہے۔ وہ زیادہ سیاق و سباق کی طرف نہیں جانا، بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ وہ ڈٹ گئے، جبرائیل نے آ کے آیت نازل کی، اے نبی علم آ جانے کے بعد بھی اگر تجھ سے جھگڑتے ہیں تو تو ان سے کہہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ۔ رکیے گا، مباہلہ تھا صداقت کی جنگ۔ مباہلہ سارا نہیں پڑھ سکتا، میں چھوڑ رہا ہوں، سارے کا سارا چھوڑ رہا ہوں، متعلقہ چیز پہ آ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا صداقت کی جنگ تھی، انہوں نے بھی کہا تھا اگر زیادہ بندوں کے ساتھ آئے تو پھر کر لینا، تھوڑے آئیں تو رک جانا۔ ساری رات وہ سوچتے رہے، تیاری کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ کس کس نے تیاری کی تھی آپ جانتے ہیں، ساروں کی خواہش تھی ہم بھی جائیں ہم بھی جائیں۔ صبح نبی گئے 4 اپنے علاوہ وجود لے کر، ایک خود گئے، پنجتن گئے۔ اب جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سارا بیک گراؤنڈ چھوڑ کے اصل بات کے متعلق آ رہا ہوں۔ ان کا جھگڑا کس سے تھا؟ نبی سے۔ نبی پہ اعتراض تھا انہیں کہ آپ جتنے آپ کے وصف ہم نے توریت میں پڑھے ہیں سارے ہیں، صرف ایک نہیں ہے کہ آپ عیسیٰ کو جھٹلاتے ہیں علیاذ باللہ۔ نبی نے کہا میں نہیں جھٹلاتا، وہ ٹھیک ہے، وہ سارا واقعہ وہ نہیں پڑھنا۔ وہ نبی سے جھگڑ رہے تھے اور نبی اپنے علاوہ 4 اور لے کے جا رہے ہیں، اور یہ تھی صداقت کی جنگ۔ صداقت کردار جہاد اکبر ہے، جہاد اصغر نہیں ہے۔ جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، جو علی کے جہاد اکبر میں اس کی مشکل کشائی کرے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، اور جو نبی کے جہاد اکبر میں اس کی مشکل کشائی کرے اسے علی کہا جاتا ہے، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، انہیں حسنین کہا جاتا ہے۔ سارے کے سارے مل کہا بیٹوں کو لاؤ۔ بیٹے کتنے گئے؟ 2۔ اور ابناءنا قبلہ سے پوچھئے، جمع کا صیغہ ہے، ایسا ہی ہے قبلہ؟ جمع عربی میں کم از کم 3 کے لیے ہوتی ہے، 3 یا 3 سے زیادہ۔ 2 کے لیے عربی میں تثنیہ آتا ہے، اس نے 3 کا صیغہ استعمال کیا۔ جا 2 رہے ہیں، اس نے 3 کا صیغہ استعمال کیا۔ جا 1 رہی ہیں، اور جا کیوں رہی ہیں زہرا؟ کہا یہ تو نساءنا کے سبب آ گئیں بطول۔
کدھر گئی تھی بی بی؟ مباہلہ میں. کس لیے گئیں؟ نساءنا و نساکم. یہ تو نساءنا کے سبب آ گئیں بطول، ورنہ تو جیت سکتی تھی فضا مباہلہ. یہ مباہلہ تو فضا جیت سکتی تھی. رسول لے کے جا رہے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. مثال دے کے سمجھا دوں بڑی پریکٹیکل سی. بھائی لے کے دو کو جا رہے ہیں، حسنین کو، نفس میں ایک علی جا رہا ہے، صیغہ جمع کا کیوں ہے؟ مثال دیتا ہوں. مڈل کلاس فیملیز میں، متوسط گھرانوں میں ایک ہی گاڑی ہوتی ہے گھر میں. جن کی نہیں ہے اللہ نصیب کرے، اچھی گاڑیاں اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ سواریاں سب کو نصیب کرے. گھر کے بندے تھے 7، گاڑی تھی ایک. زیادہ سے زیادہ کتنے بیٹھیں گے؟ 5 بیٹھیں گے. پروگرام بنا گھومنے پھرنے کا، ناردرن ایریاز کا، کوئی گھوم کے آتے ہیں. گھر کے 5 بندے چلے گئے، 2 رہ گئے. کوئی مہمان آیا، اس نے کہا تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا گنجائش نہیں تھی. گنجائش نہیں تھی. بندے گھر کے ہوں 4، گاڑیاں ہوں 2 گاڑیاں، بندے 4، ایک میں بھی آ سکتے ہیں. گاڑیاں 2 تھی، 2 بندے چلے گئے گھومنے پھرنے، 2 رہ گئے. ایک گاڑی بھی پیچھے رہ گئی، 2 بندے بھی رہ گئے. جس گاڑی میں گئے بندے 2 تھے. کوئی رشتہ دار آیا، اس نے کہا تم گھومنے نہیں گئے؟ انہوں نے کہا گنجائش تو تھی لیکن ہمیں لے کے نہیں گئے. اگر ان کو نہ بھی لے کے جاتے، جو پہلے 7 میں سے 2 نہیں گئے، انہوں نے کہنا تھا گنجائش ہی نہیں تھی. بہانہ مل گیا یا نہیں مل گیا؟ اگر قرآن کہتا نا ایک بیٹی لا، سارے کہتے میری بھی قابل تھی. اگر قرآن کہتا 2 بیٹے لا، سارے کہتے میری بھی قابل تھی. اگر قرآن کہتا 1 نفس لا، سارے کہتے میری بھی قابل تھی. لیکن قرآن نے گنجائش چھوڑی کہ جتنے آ سکتے ہو آ جاؤ. لیکن گنجائش ہوتے ہوئے بھی کوئی نہ جا سکا، اس لیے کہ کسی کی جرت ہی نہیں علی اور علی کے بچوں کا مقابلہ کرے. گنجائش تھی لیکن پھر نہ جا سکے. ہاں تو جہاد اکبر میں رسول کے شریک ہیں. یہ ہو گیا جہاد اکبر اور جہاد اصغر. اگلے جہاد کی طرف چلتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلا جہاد کون سا ہے؟ مال کا جہاد. جو راہ خدا میں خرچ کرے وہ مجاہد ہے. جو راہ خدا میں خرچ کرے وہ مجاہد ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. آؤ تمہیں پہلی مجاہدہ دکھائیں. پہلی مجاہدہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. پہلی مجاہدہ روایت ذہن میں آ رہی ہے تو سنا دوں. دیکھیے اگر کہا جائے نا باوجہ بلند سلوات تو بلندی ہونی چاہیے. روایت سنا دیتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں اپنے بندوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ. جب مجھ پہ درود پڑھو نا، یہ سنا آپ نے، اکثر پڑھنے والے کہتے ہیں بھاواز بلند سلوات پڑھیے، لیکن کیوں کہتے ہیں یہ وجہ بتانے لگا ہوں. یہ حدیث ہے رسول کی. رسول نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ. جب مجھ پر درود پڑھو اپنی آوازوں کو بلند کرو. کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ نہیں کہا ان شئتا، اگر چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو. نہیں کہا ضرور کرو. کیوں بلند کرو یا رسول اللہ؟ آپ ہی بیان فرما دیجئے. فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ.
مجھ پر جب درود پڑھو تو آوازیں بلند کرو۔ یا رسول اللہ یہ ڈگورے کے مومنین آواز بلند کر لیں گے، لیکن آپ بتائیے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذھب بالنفاق، جب تم مجھ پر اونچی آواز سے درود پڑھو گے یہ تم سے منافقت کو دور کر دے گا۔ تو بات ہو رہی ہے جہاد کی۔ جہاد کون سا ہے؟ مال کا جہاد، نفس کا جہاد بھی، یعنی اپنا نفس دوسرے کے لیے لگا دینا۔ وہ کس نے لگایا؟ علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، بابا انتقال کر گئے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام 6 سال کے تھے تو ماں انتقال کر گئی، 8 برس کے تھے تو دادا عبد المطلب انتقال کر گئے۔ بڑا ربط ہے اس مجاہدہ کا اور اس مجاہد کا۔ مجھے یاد ہے میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا پچھلے سال، وعدہ نہیں کیا تھا، وعدہ تو لازمی ہوتا ہے وفا کرنا۔ ممبر پہ یوں ہی 2 یا 3 محرم کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو خطبہ نکاح حضرت ابو طالب سنائیں گے۔ وہ پھر کرتے کرتے ایک آدھی فرمائش ایڈ ہوئی اور وہ اس کی گنجائش بچی نہیں، دن تمام ہو گئے، لیکن مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ میں نے آپ کو نہیں سنایا تھا۔ آج اگر موضوع کے ساتھ جڑ رہا ہے تو سنا دیں۔ ہے ارادہ سننے کا؟ ٹھیک ہے، صلوات پڑھیے، میں شروع کرتا ہوں۔ مجاہد اور مجاہدہ کا ربط دیکھو۔ جن کے گھروں میں نکاح کا رواج نہیں تھا وہ ان کی برابریاں کرتے ہیں جن کے گھروں میں نکاح رائج تھا۔ بڑا مختصر کرتے ہوئے جلدی سے منزل پہ آ کے، ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا تھا رسول اللہ کا۔ جب دلہا بن کے خدیجہ کے دروازے پہ گیا تھا، کون گیا تھا؟ میرا نبی، باقی کسی زوجہ کو لینے نہیں گیا۔ قرآن بھی اس کے پیچھے پیچھے آتا رہا، یہ چلتا تھا، آیتیں آتی تھی، یہ ممبر پہ تھا تو آیت ممبر پہ آئی، یہ گھر پہ تھا تو آیت گھر پہ آئی، یہ دروازہ بطول پہ تھا تو آیت وہاں پہ آئی، یہ میدان جنگ میں تھا تو آیت وہاں پہ آئی۔ جہاں جہاں نبی جاتا رہا وہاں وہاں جبرائیل آیتیں لے کے آتا رہا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، لیکن کچھ چیزیں میرا نبی لینے گیا تھا۔ ایک خدیجہ کے دروازے پہ دلہا بن کے گیا تھا، ایک 16 رجب کو علی کو لینے گیا تھا۔ جی آباد رہے یا علی۔ خطبہ نکاح ابو طالب، ہاں حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ نکاح تھا محمد مصطفیٰ اور خدیجہ کا، خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ اچھا دیکھیے، نکاح جس کا بھی ہو اور اگر نکاح خان چھوٹی سی بھی غلطی کرے، ٹھیک ہے، تو نکاح خان کے سامنے دوسرا شخص بول پڑتا ہے۔ چلو مثال لے لیتے ہیں، صیغے مولانا عربی میں پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ نکاح ہو رہا ہو یہاں پہ مثال کے طور پہ، قبلہ کی نہیں دیتا، اپنی دیتا ہوں۔ میں نکاح پڑھ رہا ہوں کسی کا، قبلہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، عالم دین ہے، نگاہ آپ کے پڑھائے انہوں نے یا نہیں پڑھائے؟ پڑھائے نا، عالم دین ہے۔ میں بالفرض صیغہ غلط پڑھ دوں، بالفرض صیغہ غلط پڑھ دوں تو قبلہ میرے کان میں کہیں گے قبلہ غلطی، میں پھر کہوں ہٹیں پڑھنے دیں، وہ پھر کہیں گے قبلہ غلطی، میں کہوں گا ہٹیں بھائی آپ پڑھنے دیں مجھے، پھر پڑھ دوں، کہیں گے قبلہ مہربانی کرو نکاح نہ خراب کرو، مہربانی کرو نکاح نہ خراب کرو۔ نکاح خان تھے ابو طالب، سامنے تھا صدیق نبی، غلطی ہوتی تو محمد روکتے، محمد نے روکا نہیں، ابو طالب نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذرع ابراہیم وذریۃ اسماعیل وجعلنا بیتا محجوجا وحرما
وإليه ثمرات كل شيء وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجع ولا يقاس بأحد إلا عظم عنه وإن كان في المال كلا فإن المال رزق هائل وذل زائل وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة والصداق ما سألتم عاجله وعاجل من مالی. ابو طالب نے پہلا جملہ پڑھا. میں منزل فضائل میں وہ مسائل نہیں پڑھ رہا لیکن گرمی کچھ زیادہ اس لیے اتارا. پہلا جملہ ابو طالب نے پڑھا. ابو طالب نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. مولوی فیصلہ کر. قرآن نازل ہوا تھا نازل نہیں ہوا تھا. محمد کی عمر 25 برس ہے. قرآن 15 سال بعد آ رہا ہے. ابو طالب کہہ رہے الحمدللہ جیسے جی چاہے داد دینا. کہا الحمدللہ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے الحمد پڑھے اور اس کی الحمد کو اللہ قرآن کا جز بنائے اسے ابو طالب. آباد رہے. آباد رہے. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے. اس اللہ کے لیے شکر. کیا شکر؟ جعلنا من زرع ابراہیم وذریت اسماعیل. جس نے ہمیں ابراہیم و اسماعیل کی نسل سے قرار دیا. اس مثال کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر میں نے نکاح غلط پڑھا تو مولانا کہیں گے غلطی نہ کیجئے. ابو طالب کہتے تھے میں ابراہیم کی نسل سے ہوں. ادھر قرآن نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بار الہ ایک ذریت مسلمہ ہر دور میں ہمارے خاندان میں ہو جو کیا ہو؟ مسلمان ہو. ابراہیم نے کہا میری ذریت مسلمان ہو. ابو طالب کہہ رہے ہیں میں ابراہیم کی ذریت ہوں. اب شیعوں والا درود نہیں, درود ابراہیمی پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور پھر اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بڑی بڑی داڑیوں والے بھی جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اگر نہ پڑھے درود ابراہیمی اللہ ان کی نماز قبول نہیں کرتا. ابو طالب نے کہا میں ابراہیم کی اولاد ہوں, میں ابراہیم کی ذریت میں سے ہوں. تو مصلی عبادت پہ بیٹھ کے کہتا ہے سلام ہو ابراہیم کی اولاد پر, سلام ہو ابو طالب پر. ملا انصاف کر. جو ابو طالب نماز میں علیہ السلام ہوتا ہے وہ باہر نکل کے کافر کیسے ہوتا ہے؟ جس میں ڈھل جائے اسی غالب سے پوچھا کر. عرب کے دیس میں غالب علی غالب سے پوچھا کر. اگر سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا, مصطفیٰ بچپن مشورہ ہے ملا حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر. آواز علیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر. میں ذریت ابراہیم ہوں, میں ذریت اسماعیل ہوں. اگلا جملہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذرع ابراہیم وذریت اسماعیل وجعلنا بیتا محجوجا وحرما آمنا
یجبا علیہ ثمرات کل شیء وجعلنا الحکام علی الناس فی بلدنا۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں ہمیں کعبہ کا مالک بنا رہا ہے، مالک۔ وجعلنا الحکام، ہمیں جو ہے حاکم بنایا، کن پر؟ علی الناس، لوگوں پر۔ کس میں؟ فی بلدنا، جس بلد میں ہم ہیں۔ پتہ چلا کوئی باہر سے بھی ادھر آئے گا، سرداری اسے نہیں ملے گی، اور مکے کے کمیوں کو سردار نہیں بنایا جاتا، سردار فقط ابو طالب ہے یا ابو طالب کے بیٹے۔ آباد رہیے۔ ہاں، یہ ابو طالب کے الفاظ کی تاثیر ہے، میری مجال تھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وَجَعَلْنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ فِي بَلَدِنَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي، یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ اچھا جانتے ہیں حضرت عبد المطلب نے جب وفات پانے لگے وصیت کی سرکار ابو طالب کو کہ اس محمد کا خیال رکھنا، لیکن جملے کمال ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا آپ بے فکر رہیں، وصیت نہ بھی کریں تو میں نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور ابن شہر آشوب اہل سنت کے نزدیک بڑا معتبر نام، اس نے بھی لکھا تاریخ کے اندر کہ حضرت ابو طالب دسترخوان سے کھانا بچوں کو کھانے نہیں دیتے تھے، یعنی اپنے بچے بیٹھ جاتے تھے، ابو طالب کہتے تھے رکو پہلے محمد کو آنے دو۔ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، بڑے ایسے ہیں نا جو تمہیں کافر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ابو طالب کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اچھا جو کہتا ہے ابو طالب کو کافر تو جائے بھاڑ میں، اس لیے کہ جو زبان یزید کو رضی اللہ کہے اس سے آپ ایکسپیکٹ بھی کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمہیں جو کافر کہا جا رہا ہے کیوں کہا جاتا ہے، یہ راز محسن نقوی شہید کی زبانی کھول دیتا ہوں۔ ابو طالب کو بھی کافر کہا جاتا ہے، آپ کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ ہمارا شرف ہے کہ اگر تو ہمیں ابو طالب کی وجہ سے کافر کہے ہم قبول کرتے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا بتائیں، کب تک چلے گا؟ شہید محسن نقوی نے کہا تھا تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے۔ آج بڑی جدت آ گئی نا، اس جدت کا جواب بھی دینے لگے ہیں۔ ہر چیز کی ایک تسکین ہوتی ہے، ہماری بھی ایک تسکین ہے۔ وہ تسکین کیا ہے؟ شیعہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو بتانے لگا ہوں ہماری تسکین کیا ہے۔ تسکین دل و جان کا، دل و جان کی تسکین کیا ہے؟ تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرات کریں گے۔ پورا ڈال کے یاد رکھو، تسکین دل و جا کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرات تو کریں گے۔ مولانا یہ نہ پڑھیے وہ نہ پڑھیے، اتحاد خراب ہوتا ہے۔ نہیں، تسکین دل و جا کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرات تو کریں گے۔ جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، منبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے۔ اور جل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے۔ مل کے ابو ہم دشمن حیدر پہ تبرات تو کریں گے۔ جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، منبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے۔ جل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے۔ ہاں تو یہ
حضرت ابو طالب کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی کافر کہتے ہیں، چلو جو کہتا ہے کہتا رہے۔ کافر کے گھر سے کھانے کی اجازت نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو حضرت، بڑے حضرت، سمجھ رہے ہو نا، جو بڑے حضرت تمہیں کافر کہیں نا، اس کو کہنا آؤ مولانا تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، جب دعوت کے نام پہ بھی نہ آئے تو کہنا آؤ تمہیں حلوہ کھلاؤں گا، پھر بھی نہیں آئے گا، کہے گا میں کافروں کے گھر سے نہیں کھاتا، وہیں پہ کہنا ٹھیک ہے مولانا تو کافروں کے گھر سے نہیں کھاتا، ساری زندگی محمد ابو طالب کے دسترخوان پہ کھاتا۔ مان وہ محمد مصطفیٰ علیہ باللہ کسی کافر کے دسترخوان سے کھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ابو طالب مومن قل تھا، ہاں وہ نکاح کا خطبہ مکمل کرے۔ حضرت ابو طالب نے کہا میں ذریت ابراہیم، میں ذریت اسماعیل، ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا ہے، یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ، لا یوزن برجل من قریش الا رجہا ولا یقاس باحد الا عظم عنہ۔ کہا قریش میں سے جس کو بھی اس کے ساتھ ملاؤ گے اسے اس سے بلند مرتبہ پاؤ گے۔ جی زندہ باد، شاباش، ہاں اسے اس سے بلند مرتبہ پاؤ گے۔ اگلے جملے کہا وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّةٌ، بس اختتام کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ اس کے پاس مال تھوڑا کم ہے، کیا ہے؟ کم ہے۔ پھر بتایا مال کی کمی کوئی مسئلہ نہیں، بھائی جس نے خدیجہ کے ذریعے غنی کیا، خود بھی تو غنی کر سکتا تھا، لیکن اگر خود کرتا تو خدیجہ کی فضیلت کہاں پتہ چلتی؟ یہ حکمتیں میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ جانتا ہے جو حکمتوں کا خالق ہے، جو مجسم حکمت ہے۔ تو اب بہرحال کہا وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّةٌ فَإِنَّ الْمَالَ، یہ جو مال ہے نا، رِزْقٌ حائل وَذِلٌ زائل، یاد رکھیے گا عرفان ابو طالب کا جملہ ہے۔ کہا مال بڑی ناپائیدار چیز ہے، یہ وہ سایہ ہے جو بڑی جلدی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ آج تیرا ہے کل کسی کا ہوگا، جو تو کما رہا ہے کل یہ تقسیم ہو جائے گا۔ تو کیا عجب ہے ساری زندگی بندہ مال کمائے، بعد میں تقسیم ہو جائے، اور پھر قبر میں اگر صحیح طریقے سے کمایا ہوا تو تجھے ثواب ملتا رہے گا، اگر کسی کا حق مارا ہوا تو عیاشی کوئی اور کرے گا، تیری قبر جہنم بننا شروع ہو جائے گی۔ اگر حرام کمایا ہوا کھانے والے کھا رہے ہوں گے، تیری قبر میں اللہ اکبر۔ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ ہاں صلوات پڑھیے جو ناراض نہیں ہے۔ کماؤ، خوب کماؤ، شریعت اس سے روکتی نہیں ہے، جتنا کمانا چاہتے ہو کماؤ، لیکن واجبات ادا ہوں اور منی ٹریل صحیح ہو، طریقہ درست ہو، کسی کا حق نہ مارو۔ تو اب کہا مال اگرچہ اس کے پاس کم ہے، وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ، صداق نکاح کے صیغے میں بھی مولانا پڑھتے ہیں نا، انکاح تو موکلتی فلاں بے موکلی علی الصداق المعین المعلوم، صداق وہی مہر، فرمایا جتنا حق مہر تم چاہتے ہو، عاجل ہو و آجل، پھر تفصیل طلب جملہ ہے، ایک عین کے ساتھ ایک حمزہ کے ساتھ، عین کے ساتھ اجل، یہ ہوتا ہے جلدی کے معنی میں، حمزہ کے ساتھ اجل یہ ہوتا ہے دیر کے معنی میں۔ اب جب نکاح پڑھا جاتا ہے اس کے بعد ایک فارم فل کیا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثال دے رہا ہوں نا، اس فارم کے اوپر لکھا جاتا ہے نکاح حق مہر معجل اور غیر معجل، معجل جو موقع پر دیا جاتا ہے، غیر معجل جو بعد میں دیا جاتا ہے۔ البتہ حق مہر ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حق مہر ایک ہے، کچھ وہ جو موقع پر دے دیا،
کچھ وہ جو بعد میں دیا. اگر سارے کا سارا دے دو تو غیر معجل کوئی بھی نہیں ہے. لکھا ہوا ہے یا نہیں ہوتا؟ مہر معجل اور مہر غیر معجل. چھوٹے موٹے بندے کے سامنے کوئی بڑا دعویٰ کرے وہ کمال نہیں ہوتا. بندہ بڑا ہو اس کے سامنے کوئی دعویٰ کرے وہ کمال ہوتا ہے. سامنے تھی خدیجۃ العرب جس کی دولت کے آخری جملے ہیں، جس کی دولت کے چرچے پورے عرب میں تھے. ابو طالب نے کہا محمد کے پاس مال نہیں ہے لیکن بارات لے کے گئے ہوئے تھے گھر. حوصلہ دیکھو ابو طالب کا. کہتے ہو مال نہیں تھا، مال نہیں تھا ابو طالب کے پاس. ابو طالب غریب تھے. جا میں تجھے دلیل دینے لگا ہوں. ابو طالب سے بڑا امیر کوئی نہیں تھا. سامنے خدیجۃ العرب تھی، سامنے ملکۃ العرب تھی، سامنے شہزادی خدیجہ تھی. ابو طالب نے کہا وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُ عَاجِلُهُ وَعَاجِلُهُ من مالی. جتنا حق مہر خدیجہ چاہتی ہے میں ابو طالب اپنے مال سے ادا کروں گا. مال نہیں تھا آپ جی ہیں کہ بلا میں اپنے مال سے دوں گا. ابو طالب احسان یاد رکھو، خدیجہ کے احسان یاد رکھو. نفس کا جہاد بڑا مشکل جہاد ہے، تلوار کا جہاد آسان جہاد ہے. چھوڑ دیا مدینہ حسین نے. رجب کو چھوڑا اور مکہ میں آئے ہیں 3 شعبان کو. دنیا میں کس تاریخ کو آئے تھے؟ 3 شعبان. مدینہ چھوڑ کے جب مکہ گئے تب بھی 3 شعبان. پھر حسین نے زندگی مکہ میں گزارنی شروع کر دی. حاجی جتنے بیٹھے ہو اللہ پھر نصیب کرے. حج سے 5 مہینے پہلے کوئی مکہ چلا جائے اور عین 8 ذی الحجہ کو جب ساری دنیا کے حاجی مکہ آ رہے ہوں اسے مکہ چھوڑنا پڑ جائے. ساری زندگی کہے گا ارمان بڑا ہے. اور مسلمانوں چھڑوانا تھا مکہ چھڑوا لیتے، حسین کو حج تو کر لینے دیتے. اجر و قبل اللہ. حسین نے تیاری باندھی ہے، سامان سفر آمادہ کیا ہے. امن کی جا تھی مکہ. 30 50 یا 150 حسین کے قاتل حاجیوں کے لباس میں مکہ میں آ گئے تھے. میرے اللہ تیرے گھر کی حرمت برقرار رہے. حسین مکہ چھوڑ دیتا ہے. کوفہ کی تیاری کی. محمد حنفیہ کو اطلاع ملی حسین عراق کی طرف جا رہے ہیں. آئے ہیں 1 دن پہلے. بھیا سنا ہے عراق کا ارادہ ہے، عراق نہ جائیے بھیا. حسین نے کہا سوچ کے بتا. اگلے دن حسین چلنے لگے. پھر محمد حنفیہ آگے. کہا بھیا آپ نے تو کہا تھا سوچ کے بتاؤں گا، اب کیوں جاتے ہیں؟ کہا میں جانا چاہتا ہوں. ہاشمی جوان تھا، تڑپ گیا. کہا ٹھیک ہے میرے بھائی تو نے جانا ہے تو چلا جا. ایسا کر زینب میرے حوالے کر، کلثوم میرے حوالے کر، میں انہیں لے کے مدینہ چلا جاؤں. ماتم کا جملہ ہے. حسین نے کہا نہیں، اللہ انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے. اجر و کمال اللہ. اللہ انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے. حاضہ دارو حسین نے ساتھ لیا زینب و کلثوم کو. مکہ سے روانہ ہوئے. آئی منزل اشراف. پانی وہاں سے بھرا گیا.
مشکیزیں وہاں سے بھرے گئے، سفر پھر جاری کیا گیا، اگلی منزلیں آتی رہیں۔ اچانک کسی نے کہا کھجوروں کے باغات نظر آ رہے ہیں، کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حسین تو جانتے تھے باغات کھجوروں کے نہیں ہیں، او پیاسے پانی پینے آ رہے ہیں۔ جانتے ہو عزادارو یہ کون سا لشکر تھا؟ یہ ہور کا لشکر تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین کے قریب آیا عزادارو، پیاس لگی ہوئی تھی انہیں، صرف انہیں نہیں حیوانوں کو بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ حسین نے کہا اکبر، قاسم اونو محمد، محمد بیٹے، اون بیٹے، قاسم بیٹے، علی اکبر بیٹا انہیں پانی پلاؤ، عباس انہیں پانی پلاؤ، صرف انسانوں کو نہیں ان کے گھوڑوں کو بھی پلاؤ۔ اور گاؤں دیہات ہے، تم جانتے ہو بڑا نفیس مزاج کا جانور ہے گھوڑا، یہ ایک مرتبہ میں پانی نہیں پیتا، کبھی منہ اٹھاتا ہے پھر پیتا ہے۔ حسین نے کہا جب تک جی نہ بھر جائے تم پانی پلاتے رہنا۔ ایک شخص کہتا ہے اور قریب تھا میں مر جاتا، کوئی مجھے پانی نہیں پلا رہا تھا۔ بطول کا بیٹا آگے بڑھا، مشک کے تسمے کھولے، کہا پی لے پانی۔ اور اتنا شریف تھا زہرا کا لال، روز عاشور کسی کو ایک بار بھی تانا نہیں دیا، اور میں نے تو تمہارے جانوروں کو پانی پلایا تھا، او حیا کرو میرے اصغر کو پانی۔ اجرکم علی اللہ۔ بی بی راضی ہو میرے اصغر کو پانی پلاؤ۔ عزادارو ایک مرتبہ چلنے کا ارادہ کیا، پلا دیا پانی ان سب کو، چلنے کا ارادہ کیا۔ حسین نے ہر آگے بڑھا، ہر نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ حسین نے کہا سکلت کا امو کا یا ہر، او ہر تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے حسین کے گھوڑے کی لگام تھامتا ہے۔ ہر نے کہا مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، اور میں آپ کی ماں کا نام کیسے لوں؟ اور آپ کی ماں تو زہرا ہے۔ عجب نہیں عباس نے سن کے کہا ہو ارے کون ہے غازی بھی جیتا ہو اور کوئی بطول کا نام۔ اجرکم علی اللہ۔ بی بی راضی ہو کون ہے ہماری ماں کا نام لینے والا؟ عزادارو جانتے ہو ہر کو شہادت کیوں ملی؟ بندے تو بہت تھے، ہر کو شہادت صرف اس لیے ملی ہر نے بطول کا حیا کیا تھا، ہر نے بی بی کے نام کا حیا کیا تھا۔ ہاں عزادارو اللہ سلامت رکھے۔ بس اب وہ مقام آیا جدھر حسین کا زلجنہ سنبھل نہیں رہا۔ حسین جانتے تھے ایک مرتبہ زلجنہ وہیں روکا، لوگوں کو بلایا، کسی سے کہا اس زمین کا نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا یقال لہا نینوا، اسے نینوا کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا یقال لہا غازریہ، اسے غازریہ کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا یقال لہا کربلا، اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ نام کربلا کا آیا، زہرا کے بیٹے نے کہا یہی رکیں گے۔ اب حسین نے بتانا شروع کیا، کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میرا اکبر گرے گا، اس مقام پہ قاسم کے ٹکڑے ہوں گے، اس مقام پہ حسین کو ضربے ماری جائے گی، اسی مقام پہ زینب کا برقع۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اگلی روایت آپ سنتے رہتے ہو لیکن مصیبت تو پرانی نہیں نہ حسین کی۔ عزادارو اب حسین نے بنو اسد کو بلایا اور کہا میں زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ زمین ان سے خرید لی اور دو وصیتیں کی۔ تو جو زائر بن کے جاتا ہے نا، یہ حسین کی وصیت تھی، اللہ لے کے جائے تجھے حسین کے پاس، جو گئے ہو اللہ بار بار لے کے جائے۔ کہا جب کوئی میرا زائر آئے
اسے میری قبر کی نشاندہی کرنا اور اسے 3 دن تک مہمان رکھنا۔ عزاداروں، کوئی معتبر انسان، کوئی شریف انسان بچوں کو بلا کے منت کر رہا ہو، اس سے بڑی غربت کوئی نہیں ہوتی۔ اور زہرا کے لال نے پہلے مردوں کو بلایا اور کہا دیکھو جب یہ ہمیں مار کے چلے جائیں گے ہمیں دفن کر دینا۔ پھر بیویوں کو بلایا، کہا اگر تمہارے مرد نہ آ سکے اور تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفن کرنا۔ پھر ننھے ننھے بچوں کو بلایا، کہا اگر ماں باپ نہ آئے تم کھیل کے بہانے آنا، اے مٹی ڈالنا، اے ہمارے لاشیں تیری کھیل میں دفن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔